بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في القرآن العظيم والبرهان المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله تعالى وسلم. کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک قرآن مجید برہان رشید سے ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ آپ کے قرابت دار یعنی آپ کی اہل بیت سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، بس میری اولاد سے محبت کرو. اس کی شان نزول کچھ ایسا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر وقت دین کی تبلیغ میں، دین کے معلومات میں، لوگوں کی رشد و ہدایات میں کام کرتے رہے. تو ان کو چاہیے کہ اب نبی کے گھر میں بھی ضروریات ہوں گی، تین دن چار دن ایک ہفتہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانا نہیں، فاقہ بھوک اور فاقہ کشی کی حالتیں گزرتی ہیں. تو پورے صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنی طاقت کے مطابق چند نذرانے لیے اور حضور کی بارگاہ میں گئے. جا کر کہنے لگے بندہ نواز ہماری طرف سے چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول فرمائیے. حضور نے کہا کیوں، تم کو کس چیز نے اس طرح کرنے پر مجبور کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پوری زندگی دین کی تبلیغ میں، لوگوں کی رشد و ہدایت میں لگا دیتے ہیں. آپ کے گھر کی بھی ضروریات ہیں، گھر کے حالات بھی ہیں، گھر کے معاملات بھی ہیں، فاقہ کشی کی حالت گزر رہی ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ سارے لوگوں نے کہ جتنا ہم سے بن پڑے ہم لوگ کچھ نہ کچھ انتظام حضور سرور الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کریں. تو ہم لوگوں نے جب یہ ارادہ کیا تو ہم نے جتنا ہم سے بن پڑا تو آپ کی خدمت میں لے آئے. تو سرکار اس بات پر جواب نہیں دیے، خاموش اختیاری کرے. تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پیغام حق سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے گھر کے فکر مند ہیں ان سے فرما دیجئے کل حبیب آپ فرما دیجئے کل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں جو محنتیں، مشقتیں، جو تکلیفیں، صدمے اٹھایا ہوں اور جو مصیبتوں کو میں نے فیس کیا ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگوں سے میں ستایا گیا ہوں، طائف کے اندر پتھروں کو کھا کر لہو لوان ہو گیا ہوں اور کفار کے گالیاں، ان کی ظلموں کو سہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی تم تک جو دین حق میں نے پہنچایا ہے اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتا. اللہ نبی سے بلوا رہا ہے کل لا اسألکم. اے حبیب آپ بولو ان سے کہ جتنے بھی پریشانیاں ہیں، تکالیفیں، مصیبتیں میں نے صدمے سہے ہیں، بلکہ حتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر فرما دیا کہ میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی اتنا ستایا نہیں گیا.
اتنا ستایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ بولو ان سے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب میں دین کے بدلے میں دنیا کا کوئی مال نہیں چاہتا. آپ فرما دیجیے آپ نے جو لایا ہے یہ آپ کی خوشی ہے، آپ اپنے پاس رکھیں. میں اس کے بدلے میں کوئی نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی مزدوری نہیں چاہتا. جو بھی میں کرا ہوں اگر سے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے، پروردگار وحدہ لا شریک کو آپ کے سامنے آپ لوگوں کو اس کے حضور پیش کیا ہے اور آپ کو توحید والا اور آپ کو دین حق دیا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے، آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے، تو مجھے یہ دنیا کا مال نہیں چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اگر سے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، تمہارا دل نہیں مانتا، کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، اے لوگوں بس میری اولاد سے محبت کرو. سبحان اللہ. کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری اولاد سے محبت کرو. تو حاضرین اکرام، اولاد کے شان میں نبی کی اولاد جو اہل بیت ہے، سید و سادات ہیں، نبی کے گھرانے والے. غوث پاک کا واقعہ انشاءاللہ آج سے شروع ہونے والا ہے. تو اس سے پہلے میں چند باتیں غوث پاک کی جو مقامیت، جو مرتبیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وابستہ رکھتے ہیں، تو اس گھرانے کے بارے میں بھی چند باتیں ہم سننا ضروری ہے. حاضرین اکرام، آپ نے ایک بات اس توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے، اپنے پیارے سے بول بھیجا رہا ہے، بلوا رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے تو بول کہ میں دنیا کے بدلے، دین کے بدلے دنیا نہیں چاہتا. اے میری امت، تم کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تم کو کفر سے نکال کر، ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر، تکالیف سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر اور بت پرستوں سے ہاتھ سے تراشے ہوئے خداؤں کے سامنے جھکنے سے بچا کر ایک خدا جو زمین و آسمان کا رب ہے، تمام مشرقین و مغربین کا معبود حقیقی ہے، وہ پروردگار عالم جس نے ہم سب کو بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں تم کو اس کے حضور پیش کیا ہے. تم کو کچھ نہ کچھ اپنے دل میں یہ تم کو احسان لگ رہا ہے، تو اے میری امت، میری اولاد سے محبت ہے. بس میرا بدلہ پورا ہو. میری تمام تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، وہ یہ طائف کے پتھر کھانا، مکے کے اندر اوجڑیاں ڈالنا، کچرے ڈلوا لینا، مکے کے اندر مصطفیٰ پر انتہائی ظلم، سرکار کے راستوں میں کانٹے بچھانا، رستے میں سرکار جا رہے تو پیچھے سے ایک آدمی آ کر گلے میں رسی ڈال کر سرکار کو کھینچ رہا تھا. مکے کی گلیوں میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے. اتنی جو تکلیفیں میں نے سہ کر تم تک دین حق پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی مال نہیں چاہتا، کوئی مال نہیں چاہتا. کچھ کرنا چاہتے ہو نا، میری اولاد سے محبت. کیا کرو؟ اولاد سے محبت. اولاد سے، میری اولاد سے محبت. بس میری اولاد سے وفادار رہنا، کبھی غداری نہ کر. میری اولاد سے وفادار رہو. وفادار کیا ہو؟ بولو نا، وفادار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کا ذکر، تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیوں سرکار نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے بارے میں تذکرہ فرمایا. مزید میں آگے 2-3 حدیثیں آپ کو سناؤں گا، بے شمار حدیثیں ہیں لیکن وقت کی قلت ہے. مجھے 3-4 دن سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں آپ کا، تو انشاءاللہ آج سے وقت بھی بالکل کم کروں گا. کوشش کروں گا کہ 11 بجے کے اندر ختم کروں تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ رہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سال میں ایک بار ہی صحیح، لیکن لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت جلدی برا سمجھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کتنا سمجھ کر بیان دیں.
اور میں آپ لوگوں کو ایک تسلی بھی دے دوں، میں کوئی ان مسجدوں کا امام نہیں ہوں یا مسجدوں کا خطیب نہیں ہوں یا اس ممبروں کا خطاب دینے والا ہوں کہ لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر، لوگوں کے دلوں کو دیکھ کر بیان دوں۔ میری ایک عادت ہے، میں جو بھی بولتا ہوں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بولتا ہوں۔ بے شک اب اس میں کسی کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، کسی کو پریشانی بھی ہو رہی ہے، تو میں حق بول رہا ہوں، اگر سے میرے حق بولنے سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ عیب ہے تو ان کو تکلیف ہوگی، نہیں تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور کسی کو راضی کرنے کا میں پہلے دن بھی بول دیا ہوں، یہاں پہ جب وہ بیان دیتا تھا شروع کیا تو اسی دن بول دیا، میں کسی کو راضی کرنے کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا ہوں، بس اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بولتا ہوں، اور جو بھی بولتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق بولتا ہوں۔ اور جو معاشرے کی غلطیاں ہیں ہم لوگ نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں؟ اب بعض لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نظریوں کے اوپر یہ رہتے ہیں کہ بھائی غلطیاں تو ہیں لیکن چاہیے کہ مت بتاؤ۔ جب غلطیاں نہیں بتائیں گے تو معاشرہ کب سدھرے گا؟ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں اسے دکھا کر اس کو سزا دیتی ہے تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو، اور امت کا رہنما، سید زادہ یا تقریر دینے والا مقرر ایک ٹیچر کی مثال ہوتا ہے، ان کو غلطیاں بتا کر ان معاشرے میں بتا رہا ہے کہ بھئی یہ غلطیاں تم لوگ مت کرو۔ اب بعض لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ بہتر جانے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ جس سے میں آرام پاتا ہوں، میری اہل بیت ہے اور میری جماعت انصار ہے، ان کے بروں کو معاف کر دو اور برائیوں کو، اور ان کے نیکوکاروں سے اچھا کوئی قبول نہ کرو۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرماتے ہیں؟ میری سب سے پسندیدہ جن سے میں آرام فرماتا ہوں یہ میری اہل بیت ہے اور مدینے کے لوگ ہیں، ان کی برائیوں کو نظر انداز کرو، ان کی اچھائیوں کو، خوبیوں کو پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ پھر یہ حدیث کس میں ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور میں 2-3 حدیثیں اکٹھا سنا کر میں اپنی بات کو دوسری طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان اور زمینوں کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری عطرت یعنی میری اہل بیت، میری اولاد، اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ یہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل۔ اب ایک اور حدیث مزید میں بتا کر اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا، اپنی بات یہیں پہ، کیونکہ حدیثیں تو بے شمار ہے، میرا ٹریفک صرف آپ لوگوں کو اشارہ دیتے ہوئے گزرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر طائف کا رخ کیا اور اس کا 8 یا 7 دن محاصرہ کیے رکھا، پھر صبح یا شام کے وقت اس میں داخل ہو گئے، پھر پڑاؤ کیا، پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا، اے لوگوں، بے شک میں تمہارے لیے تم میں سے پہلے حوض پر یعنی حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ سرکار نے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، لوگوں، میں تمہارے سب سے پہلے آخرت میں حوض کوثر پر میں سب سے پہلے رہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ سرکار نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میری اولاد کے ساتھ برا سلوک مت کرو، اچھا سلوک کرو، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا۔ جب جو لوگ میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو بروز قیامت وہ لوگ میرے ساتھ حوض کوثر کا پانی جام پیئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، 3 حدیثیں میں نے نوٹ کر دی ہیں آپ کو۔ اب آئیے تھوڑی سی تفصیل اس میں بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے اندر
सैयदजादों के लिए, नबी की औलाद के लिए इतनी ताकीद क्यों? इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के साथ उम्मत मुस्लिमा का क्या रवैया और क्या सलूक था। बस छोटी सी बात अपनी खत्म करके मैं इंशाल्लाह, अब बहुत से लोगों को ज्यादा गौसे पाक के बयान है तो गौसे पाक के वाक़यात सुनना पसंद है, नसीहत सुनने और किसी को दुश्वारी हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह गौसे पाक के बारे में बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। सिर्फ मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ अहले बैत के बारे में। जिस खानदान से गौसे पाक अलैहिर्रहमा का ताल्लुक है वो खानदान कितना मुअत्तबर है, ये हदीसों की रोशनी में बताकर इंशाल्लाह गौसे पाक अलैहिर्रहमा की तवारीखात की तरफ इंशाल्लाह तवज्जो करेंगे। हाज़िरीन इकराम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मउद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए कि दीन के बदले में दुनिया नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। एक आयत। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक तआला नबी के घर वालों के बारे में यह वादा करता हुआ नजर आता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रज्सा अहल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। आए नबी के घर वालों, अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुम्हारी नापाकी को, तुम्हारी निजात को इतना पाक और साफ करेगा अल्लाह कि तुम सुथरे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पाक और साफ हो जाओगे। इतने पाक हो जाओगे कि पाकी भी उनकी पाकी के सामने शर्मा जाएगी। रुखसाई झील को तत्हीरा, इतने पाक कर दिया जाएगा, इतना पाक कर दिया जाएगा कि आप इतने सुथरे हो जाएंगे कि पाकी भी आपसे पाकी का वसीला लेगी। अब ये कुरान मजीद की आयतें होंगी। अब हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मेरी औलाद की अच्छाइयों को तुम कबूल करो, बुराइयों को छोड़ दो। फिर दूसरी हदीस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जाता हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी औलाद। ये उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक के हौज़े कौसर पर मेरे पास ना पहुंच जाए। इनको मजबूती के साथ थामे रखो। फिर तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाकिम शरीफ की हदीस है, अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि सरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं हौज़े कौसर पर तुमसे पहले पहुंचूंगा और मैं तुम लोगों को वसीयत करता हूं कि तुम मेरी औलाद के साथ वफादार हो। क्या करो? मेरी औलाद के साथ वफादारी के साथ हो। अब आइए, अब सरकार ने इतनी ताकीद फरमाई है अहले बैत के बारे में और कुरान मजीद के अंदर इतने कुरान के आयात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं कि औलादे नबी से वफादारी किस तरह होना चाहिए। अब इस बात से हमको मालूम हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का मकाम और मर्तबा क्या है। सैयद का, सादात का, नबी की औलाद का जो मर्तबा मकामियत है वो क्या है, हमको यहां से वजाहत हो गई कि अल्लाह के नजर में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और उनकी नजर में सैयदों का मकाम क्या है। अब आइए, उम्मत मुस्लिमा ने जो सलूक सैयदों के साथ किया वो अच्छा सलूक नहीं है। मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम पूरी जिंदगी आराम के साथ नहीं सोए जब खिलाफत की कुर्सी पर संभाला। जंगों में मसरूफ रहे, जंगों में मसरूफ रहे। इमाम मौलाए कायनात की शहादत के बाद इमाम हसन मुजतबा इस मकाम पर आए, खिलाफत संभाली, तो आप 6 महीने थे खिलाफत पर, तभी आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। बहुत बड़ी जंग का आगाज शुरू होने वाला था। इमाम हसन ने अपनी खिलाफत को हवाले कर बोला कि भाई मैं मुसलमानों का खून नहीं होने दूंगा, तुमको चाहिए खिलाफत, आप खिलाफत रख लो। इमाम हसन ने रुजू कर दिया और जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ, शहीद हुए आप, तो आपके जनाजे मुबारका के ऊपर तीरों की बारिश कर आपको सरकार के पहलू में दफनाने से रोक दिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को मदीने से निकाला गया, मक्के से निकाला गया, कूफा को बुलाया गया। कूफा को आने से पहले ही उनको कूफा के बाहर घेरा डालकर उनको नजरबंद कर दिया गया और उनको पानी और खाना रोक दिया गया। सरकार फरमाते हैं मेरी औलाद के साथ अच्छा सलूक करो, हौज़े कौसर पर तुम मेरे पास मिलोगे।
لیکن امت نے سرکار کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا سلوک کیا ہے؟ پانی بند، کھانا بند، اس کے بعد ان کے آنکھوں کے سامنے علی اکبر بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے، امام قاسم بھی شہید ہوئے، اور عباس عالم بردار بھی شہید ہوئے۔ 72 لوگ شہادت کے جام پر پہنچ گئے، اور وہاں کو بھی لوگوں کو دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی۔ وہ کون تھے؟ کافر تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، پنجگانہ نمازی تھے، جمعہ کا خطبہ امام حسین کا بیٹھ کر سننے والے لوگ تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ۔ باوجود اس کے کیا ہوا؟ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جسم اطہر سے آپ کا حلق جدا کر کے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر لگایا گیا، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوئی، تو کیا کیا؟ 10,000 گھوڑے 10,000 گھوڑے امام حسین کے جسم کے اوپر سے بھسائے، آپ کے جسم اطہر کو برہنہ کر دیا گیا، بے لباس کر دیا گیا، اور گھوڑے اتنا بھگایا آپ کے جسم کو، پورے ہڈیاں اور گوشت اڑ گئے، اور اسی حالت میں آپ کو بنا دفنائے ہوئے امام حسین کے خیموں میں گھس کر جو امت کی مائیں تھیں، سید زادیاں تھیں، بچیاں تھیں، آپ کے زیورات کو لوٹا، آپ کے خیموں کو آنچ لگائی، آپ کے نخاب کھینچے، آپ کو نخاب نکال دیا، اور آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں باندھ کر مجرموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے وہ گرم ریت جس کے اوپر پانی بھی ڈال دیا جائے تو وہ پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اتنی گرم ریت میں بنا چپلوں کے ساتھ ان کو گھسیٹتے ہوئے کوفہ کی بازاروں میں لے گئے۔ کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ کون تھے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، نبی کے امتی کہنے والے، نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ بی بی زینب کو جب آپ کے تاریخ میں آتا ہے، جب بی بی زینب کے پاس، بی بی زینب کون ہے؟ بی بی سکینہ کون ہے؟ چھوٹی سی بچی، ان کی عمر آ کر 6 سال 7 سال بتائی جاتی ہے، بعض روایتوں میں اختلاف۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی، خیموں کی طرف یہ ظالم پہنچے تو بی بی سکینہ کے کانوں کے جھمکوں کو نکالنا بھی گوارا نہیں کیا، اس طرح کھینچے کہ آپ کے کانوں کی لوئیاں پھٹ گئی۔ خیموں میں گھس کر ماؤں کو، عورتوں کو، بچوں کو یہ بھی تحفظ نہیں رکھا گیا کہ نبی کی اولاد ہے، نبی کے خاندان والے ہیں۔ نبی کے گزرنے کے 30 یا 35 سال کے بعد، 30 سال کے اندر، بلّہ کا بھی ٹائم ہے، 30 سال بھی نہیں ہوئے سرکار کو دنیا سے جائے ہوئے، اسی بات میں سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کس نے کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار شاید یہ تمام علوم جانتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کو، میری اولاد کو بڑا ستائیں گے، بڑا پریشان کریں گے، بڑی تکلیف دیں گے، بڑی مصیبتوں میں مبتلا کریں گے میری اولاد کو، اس لیے میرے مصطفیٰ نے بارہا فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اولاد سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت، بس میری اولاد سے محبت کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اولاد نبی سے محبت کرو، کیونکہ اولاد نبی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے امت؟ اتنی تاکیدیں کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے کیا تماشا بنا۔ بعد سرکار نے فرمایا میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حوض کوثر پر ملو گے میرے سے، میں تمہیں جام پلاؤں گا میری اولاد کی وفاداری کے بعد۔ ازواج امام حسین اور بہن بی بی زینب، بی بی سکینہ، یہ بیٹیاں، میری ماں، میرے امام حسین کی بیٹی، بہن، بیوی،
जब इन औरतों को बतौर मुजरिम खींच रहा है, वो माएँ जिनके सर के बाल उनकी औलाद भी नहीं देखी कभी, वो माओं को मुंह से निखाब घसीट दिया गया, हाथों में बेड़ियां जंजीरा डालकर उस तपते हुए रेगिस्तान में चलाते हुए ले गए, घसीट कर ले गए। एक जगह ऐसा मकाम आया मेरी मां बहनों कि बीबी सकीना ऊंट से गिर गए, किसी को पता भी नहीं चला कितने की दूर गए। तो ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, जिनसे हम सैयदों का खानदान फैला है, वो कहने लगे कि सकीना कहां है? तो सारे लोगों को तवज्जो, कितने की दूर हो गए, 6 साल की बच्ची ऊँटों से गिर गई, मालूम भी हुआ नहीं किसी। तो बोले पढ़ने में कहा, तो पढ़ को मर गई है कि बोलकर जब काफिला आगे बढ़ने लगा ना, बीबी ज़ैनब की ललकार, अली की शहजादी, अली की बेटी बीबी ज़ैनब ने, तो आप देखती हैं कि एक पर्दापोश खवातीन ही गए। सज्जाद को आजाद करने के बाद ज़ैनुल आबिदीन को मदीने की जेल में डाल दिया गया। चंद दिन उनको जेल में रखते, फिर उसके बाद आजाद करते। जब उनके पास लोग आकर हमदर्दी से जब लोग जमा होते, तो फिर मरवान बिन हकम फिर उनको मुजरिमों की तरह कैद करता, फिर ले जाकर फिर जेल में। यहां तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस मामले से बेजार होकर कहने लगे, अल्लाह के लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे पास मत आइए, मत आइए आप। इसके बावजूद भी लोग आते रहे। तो जब लोग जमा होते ज़ैनुल आबिदीन के पास, तो फिर इनको कैद कर ले जाकर जेल में। क्या मजलूम थे ज़ैनुल आबिदीन? मजबूर थे। एक उनके चाहने वाला उनसे जेल में मिलने के लिए गया था, तो उनको देखकर रोया। उनको किस तरह कैद करे थे मालूम है? नबूवत के फूल है वो, चश्म चराग। क्या सलूक करे उनके साथ? गले में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां, पांवों में बेड़ियां, इतने बड़े बड़े संकट, जैसा कि वो आकर टेररिस्ट हो। ज़ैनुल आबिदीन के साथ यह सलूक, इमाम सज्जाद के साथ। इनको इमाम सज्जाद क्यों किया जाता है? इनका लक़ब क्यों मिला ज़ैनुल आबिदीन को इमाम सज्जाद? क्योंकि उन्होंने इतने सजदे किए हैं जिसके वजह से उनको अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन ने उनको अलकाबा से नवाजा। सुभान अल्लाह। आप सजदे में सर रख के जब रोज पढ़ते ना, सुबह की अजान हो जाती, इतनी लंबे लंबे सजदे करते थे। अब ज़ैनुल आबिदीन के पास वो चाहने वाला पहुंचा ना, हजरत क्या है आपकी हालत? वो देख के सिसकियां ले रहा है, रो रहा है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा क्यों रो रहा है? कहा कि आपकी हालत को देखकर। तो ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराते हैं। ये जिगर सिर्फ सैयदों का होता है, दुनिया वालों में किसी के पास ये जिगर नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। उस हाल पर मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम ये हाल को देखकर ये कर रहे हो, हम तो बस उसकी रजा पर राजी हैं, वरना तो ये जंजीरों में क्या ताकत के ज़ैनुल आबिदीन को रुका सके। ये कहकर आपने एक झटका मारा तो पूरे जंजीरें टूटकर गिर गए नीचे। सुभान अल्लाह। कहने लगी ये कुछ भी नहीं है, अली के बेटों को जंजीरों में, शेर को भला कोई जंजीरों में जकड़ सकता है? मेरा बाप, दुनिया के शेर को लोग जंजीरों में नहीं पकड़ सकते, मेरा बाप तो अल्लाह का शेर है। सुभान अल्लाह। मेरा बाप अल्लाह का शेर है, ये जंजीरें क्या चीज है? बोलकर एक झटका मारा, पूरे संकल टूट कर नीचे गिर गए। कहने लगे बस हम अल्लाह की याद में, अल्लाह की रजा पर राजी हैं, अल्लाह हमको रखना चाहता है इसलिए राजी है, वरना तो ये जेल क्या, ये कोठरी क्या, ये चीजें क्या, ये हमारे पास कोई अहमियत नहीं रखते। ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना सताया गया, इतना सताया गया, फिर उसके बाद आपकी औलाद को भी सताया। मेरे अजीज, उम्मत के साथ सैयदों ने हर हमेशा वफा की है, लेकिन उम्मत ने बदले में सैयदों के साथ बेवफाई की है। ये सैयदों का हक है कि सैयदों से वफादारी करें। आज भी बहुत से इख्तिलाफात दौर के हाजिर में बहुत से चल रहे हैं। सैयदों को बिटाने की साजिशें चल रही हैं, सैयदों के ऊपर तानाजनी की साजिशें चल रही हैं। कोई सैयद ज्यादा अपनी तकलीफ ही बोल दे, कोई बयान बोल दे, या कोई सैयदों की तारीफ कर दे तो बोलते वो शिया है। इस तरह की मेंटालिटियां लोगों के अंदर आम हो चुकी हैं।
میں تو آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جمل ملک والوں کو کہ آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خاندان کو آپ کے شہر میں آباد فرمایا ہے. سبحان اللہ. آپ یقین مانیے جو شہر میں نبی کا خاندان نہیں وہ شہر نہیں بلکہ شہر خاموش ہو گیا, برباد ہے وہ شہر. آپ کے شہر والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے خاندان کو عطا کیا ہے, لیکن یاد رکھو مسلمانوں, کبھی نبی کی خاندان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا, وفاداری کرنا, کیونکہ نبی کے گھر والوں کو کبھی بھی دھوکہ نہ دینا. حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ آپ نے کیسی تکلیفیں اٹھائی, آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت امام حسین سے امام حسن مولا کائنات سے سیدوں کو امتحان پہ امتحان, امتحانوں پہ امتحان دیتے ہوئے جب پہنچے تو جب سید زادے, کسی نے کہا تھا کہ صاحبوں کو کیا بھی ہوتا نہیں, کیونکہ صاحبوں کو کیا بھی نہیں. یاد رکھو صاحبوں کو سب سے بڑا امتحان دینا پڑتا ہے. بے شک. جتنا بڑا امتحان سیدوں کو دینا پڑتا ہے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. سیدوں نے اس امت کے خاطر, اس امت کی فلاح اور محمودی کے خاطر ہر ہمیشہ اپنی گردنوں کو دے دیا ہے. آپ کو معلوم ہے سیدوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, اپنے گھروں کو داروں کو چھوڑ دیا, یہاں تک کہ اپنی زندگی کو بھی قربان کر دیا. باوجود اس کے بھی آج بہت سے لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگ ابھی بھی سیدوں سے بے وفائی کرتے ہیں. سیدوں کو صرف ایک ایسا انسان سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ہم دھوکہ دیں گے, وہ دھوکہ کھائیں گے بس, لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آپ کا انجام کرے گا اس سے وہ بے خوف. لیکن اللہ کا تو حاضر و ناظر جاننا چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. آج معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو طاقت ہے نا ہمارے ایمان کی, نبی کا گھرانہ ہے. ایک واحد نبی کا گھرانہ ہے جسے نہ کسی سے کوئی مطلب ہے, نہ کوئی لالچ ہے, کوئی ہریس ہے, کوئی ہوس ہے. لیکن واحد نبی کا گھرانہ ہے جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے نانا کی امت بخش جائے اور جنت میں چلے جائے. سبحان اللہ. باقی ہر انسان کو اپنے مفاد سے مطلب ہے, ہر انسان اپنے مفاد چاہتا ہے, ہر انسان. یہ سید ہوتا ہے جو لوگوں کی فلاح اور محمودی کے لیے کام کرتا ہے. نبی کے گھرانے کی یہ تفصیل تو بے شمار ہے, لیکن آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ بڑا مختصر میں بیان کروں گا, کیونکہ میں بیدار دلانا کسی کو نہیں چاہتا. صرف آپ لوگ علم سے آگاہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سیدوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آج بات کوئی اور نہیں ہے, بات صرف اتنی مختصر ہے کہ دنیا میں جینا ہے یا دنیا سے جانا ہے. میں نے کل ایمان اور اللہ کے تعلق سے چند عقائد بیان کیے ہیں, تو آج اسی کا چھوٹا سا پہلو بیان کر رہا ہوں. ایمان کی مضبوطی سیدوں کی محبت ہے. سبحان اللہ. جب تک سیدوں کی محبت سے تمہارا دل خالی ہے تو آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس آیت مبارکہ کے حکم کے تحت سید زادوں سے محبت کرنا فرض ہے. سید زادوں سے محبت کرنا فرض ہے. کوئی سیدوں سے محبت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. یہ بات تفصیلاً سمجھ لیں. اب آئیے, حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نسبی اعتبار سے حسنی سید اور حسینی سید ہے. کون ہے جی؟ حسنی اور حسینی سید ہے. کون ہے؟ حسنی سید. غوث پاک علیہ الرحمہ نسبی اعتبار سے. آپ کا نام حضرت غوث اعظم اور آپ کا جو اصل نام ہے حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. گیلانی یعنی قدرت مند, قدرت والے کا بندہ. اور آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد, لقب محی الدین. اور تمام لوگوں میں جو مشہور ہے وہ
ان کے نام کیا ہے؟ محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم، معشوق ربانی، مقبول ہر دو جہانی، پیر لاسانی، قلدیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. یہ نام سے وہ زیادہ مشہور ہے. نسبی اعتبار سے آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ یہ آ کر حسنی سید ہے، امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہے. آپ کا جو سلسلہ کار ہے وہ اس طرح ہے: عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد شمس الدین زکریا بن سید ابو بکر داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبد المحض بن سید امام حسن مسنا بن سید امام حسن بن سید حضرت علی. یہ آپ کے بابا کی طرف سے مولا علی تک آپ کا نسب مبارک. اور آپ والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے آپ کا نسب کیا ہے؟ تو آپ کا نسب ماں کی طرف سے امام حسین شہیدان کربلا کو جا کر پہنچتا ہے. وہ کچھ اس طرح ہے: عبد القادر بن امت الجبار بن سید عبداللہ سمعی بن سید ابو جمال بن سید محمد بن سید محمود بن سید ابو العطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین بن محمد جواد بن امام سید علی رضا بن امام موسیٰ قادم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن زین العابدین بن امام ابو عبداللہ حسین بن امیر المؤمنین حضرت علی مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. یہ ماں کی طرف سے آپ کا نسبت ہے. نسبی اعتبار سے حضور سیدنا غوث پاک علیہ الرحمہ حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سید ہے. کیا ہے؟ نجیب الطرفین سید. کیا ہے ماں؟ نجیب الطرفین. نجیب الطرفین اس کو کہا جاتا ہے جب حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو یا حسنی حسینی سید ہو، دونوں طرف سے اسے بولتے ہیں نجیب الطرفین. ماں کی طرف سے بھی سید ہو، حسنی ہو یا حسینی ہو، باپ کی طرف سے بھی سید ہو، حسنی ہو یا حسینی ہو، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. نجیب الطرفین سید ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. امت الجبار ماں کی طرف سے حسینی سید ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید ہے. آپ کی جو نسبت کریمہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ کا جو معمول تھا، تو حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی آنے کی آمد حضرت جنید بغدادی نے بھی دی، حسن عسکری نے دی، محمد شبلی نے دی، محمد مسلمہ بن نعمت اور حضرت خواجہ حسن بصری نے دی، اور شیخ خلیل دی، حضرت عبداللہ علی نے دی، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو احمد عبداللہ نے دی، اور اس کے بعد سینکڑوں بزرگاں نے دی. اس وقت کے اس زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے، انہوں نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بشارت دی ہے کہ یہ آئے گا 5ویں صدی میں جو تمام اولیاءوں کا سردار ہوگا. سبحان اللہ. یہ آئے گا شیخ المشائخ حضرت جنید بغدادی جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے گزرے. 200 سال پہلے ایک دن مراقبے میں تھے کہ ایکائک انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی اولاد اطہر میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور گیلان میں پیدائش ہوگی. ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہر میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ہر ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہوگا، یہ کہنے کا حکم ہوگا. سبحان اللہ. یہ کب بتا رہے؟ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کب بتا رہے؟ 200 سال پہلے. 200 سال پہلے پوری تاریخ بتا دی.
नबी के घराने में एक शहजादा पैदा होगा, गिलान में पैदा होगा, उसका कौमियत आकर मोहिउद्दीन होगी, उसका लक़ब मोहिउद्दीन होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, वो तमाम औलियाओं में सबसे मुमताज होगा, वो आकर कुतुबुल आलम होगा, तमाम आलम का कुतुब होगा। और उसकी शान करीमियत ये है कि नबी अंबिया इकराम और सहाबा इकराम के अलावा तमाम औलिया अल्लाह मर्द औरत सबके गर्दनों पर मेरा कदम है, ये कहने का उनको हुक्म होगा। क्या होगा? हुक्म होगा। फिर आगे हजरत हसन अस्करी, क्या है? हसन बोलो। हसन अस्करी अस्करी रजी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी सरकार गौसे पाक अलैहि रहमा के बारे में बयान फरमाया। मोहम्मद शिबली ने भी इसके बारे में बयान फरमाया। मोहम्मद सुलेमान ने भी इनके बारे में बशारत फरमाई। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ख्वाजा हसन बसरी कौन है? आप जानते हैं ख्वाजा हसन बसरी कौन है? ये हुजूर सैयदना हजरत मौलाए कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम के खलीफे हैं। क्या है? खलीफे हसन बसरी क्या है? खलीफे। तो आपने भी हुजूर सैयदना गौसे पाक अलैहि रहमा के बारे में बताया। अब देखिए, यहां पर मैंने शुरू में एक बात कही थी, जिस तरह नबी की आमद पर तमाम अंबिया इकराम ने बशारत दी है, इसी तरह गौसे आजम के आने पर तमाम उस जमाने के बड़े बड़े मकाम गौस रखने वाले, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल मकाम में रहने वाले तमाम बुजुर्गान दीन ने गौसे पाक अलैहि रहमा की आने की बशारत दी। सुभान अल्लाह। अब गौसे पाक अलैहि रहमा का जब यौम पैदाइश आया घर के अंदर, तो जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तमाम अंबिया और तमाम बीबी मरियम, बीबी सफैया और तमाम अंबिया इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर घर में जमा हुए थे, इस तरह गौसे पाक के आने पर तमाम असहाब, मेरे आका और तमाम औलिया अल्लाह और तमाम बुजुर्गान दीन, बीबी मरियम और बीबी हफ्सा, ये दोनों भी वहां पर आकर खड़े हो गए। खुद ये बयान किसका है? गौसे पाक अलैहि रहमा के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं घर में इंटर हुआ, देखा कि हुजूर खुद बज़ाते नफीस मेरे घर में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात तशरीफ फरमा है, असहाबे नबी तशरीफ फरमा है, औलिया अल्लाह तशरीफ फरमा है। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? कहने लगे आने वाला कोई मामूली नहीं, वो तेरा बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम आने वाले हैं। तो गौसे आजम जब दुनिया में आने वाले थे, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इस्तकबाल फरमा रहे थे। सुभान वो अल्लाह। मकाम गौसियत है, वो मेरे गौसे पाक का मकाम मर्तबत है। तो माज़ सामने किराम, यहां से इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आगे मजीद हम लोग बयान करेंगे। लिहाजा अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में समझने की, दीन और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब दो बातें आप समाप्त कर लें। तबारक अल्लज़ी कुरान मजीद का एक बड़ा बेहतरीन सूरा है, सूरे मुल्क। रात में सोने से पहले एक मरतबा सूरे मुल्क तबारक अल्लज़ी का सूरा पढ़कर सोएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के मुताबिक कि वो इंसान को कब्र में अंधेरा नहीं होगा और उसकी मौत बिलखैर होगी, अच्छी मौत मरेगा। क्या होगी? अच्छी मौत। तो और दूसरी बात, ये तबारक अल्लज़ी सूरा आप लोग देखे होंगे, किसी के मर जाने पर तबारक पढ़ाते हैं। याद रखें, सिर्फ मरने के वास्ते तबारक नहीं पढ़ाना, तबारक पढ़ने के लिए एक जरूरी एक चीज याद रखो, तबारक कभी भी पढ़ सकते हैं। सूरे मुल्क का जो इंसान हर रोज विर्द रखता है, कम से कम दिन में कम से कम एक मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 11 मरतबा वो पढ़ता है, अल्लाह ताला हर मुश्किलात दुनिया और आखिरत से उसे बरी और मुबर्रा रखता है। ये वजीफा आप गांड बांधें और पढ़ने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह पाक, क्या वजह का सवाल है?
مرنے کے بعد خبر میں عذاب کیا سوال جواب ہوتے کیا؟ عذاب ہوتا کیا ہے؟ عذاب میں سوال جواب نہیں ہوتی ماں، اس میں آ کر سوال و جواب ہونے کے بعد فائنل ہوگا کہ اسے عذاب دینا کہ نہیں دینا۔ سوال و جواب اچھا دیے تو آپ کے لیے جنت بھی بچھونا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو اس طرح سلا دیے جائیں گے، جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں تھوڑی وقت کے لیے وہ سلایا ہے، ابھی تو سویا تھا، اتنا جلدی قیامت آ گئی، اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنے 100 سال گزر گئے جب سوال و جواب دینے تھا۔ سوال و جواب دینے سے مراد کیا ہے؟ خبر میں 3 سوال ہیں، بخاری شریف کے حساب سے، مسلم شریف کے حساب سے ایک ہی سوال ہے۔ 3 سوال خبر کے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول، اس کے حق حاضر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوال جواب ہے۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں 2 سوال میں اگر سے تو فیل بھی ہو گیا، 3 سوال میں پاس ہو گیا تو تیری خبر میں رہائی ہے۔ اگر سے تو 2 سوال میں پاس ہو گیا، تیسرے سوال فیل ہو گیا تو یہ خبر میں گرفت ہے۔ اس کے بعد مرید بننے کا فائدہ کیا ہے؟ مرید بننے کا فائدہ یہ ہے جس طرح ان پڑھ آدمی اسکول میں جانے کا فائدہ ہے، ان پڑھ جاہل آدمی کو اسکول میں لے جائے تو کیا کرتا ہو، کیا فائدہ ہے؟ علم سیکھتا، حکمت سیکھتا، دنیا میں جینے کا طریقہ سیکھتا۔ اسی طرح مرید بننے کا فائدہ کیا ہے کہ جب تک تمہیں اکیلے تھے، تمہیں اکیلے دنیا کو فیس کرتی، دنیا سے لڑتی، پریشان کرتی، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تمہارے اکیلے کے ہاتھوں رکھتی۔ مرید بننے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کو کوئی مشکل آئی تو تمہارے مرشد کے ساتھ رجوع ہو کر تمہارے مرشد سے مشورہ لے سکتی، روحانی فائد بھی حاصل کر سکتی اور تمہارے مرشد کے بتے ہوئے اصلاحی باتوں سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا دے سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، مرید بننے کا دوسرا بے شمار فائدہ ہے، چند میں گناتا ہوں آپ کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، مرشد تمہاری جسمانی اور روحانی علاج کرواتا، تمہاری تربیت کرتا، دنیا میں جینے کے واسطے بھی، آخرت میں ہر قدم پر تمہاری مدد کرتی۔ تیسرا سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے، جب تمہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو پہلے جب مرید بننے تھے تو تمہیں اکیلے دعا کرتے تھے تو تمہاری دعا رد ہونے کے بھی چانسز بالکل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مرید بن کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تو آپ کی دعا میں شامل آپ کے مرشد کی بھی آمین، اور آپ کے مرشد کا سلسلہ نبی تک جتنے مرشدوں کے ساتھ گزرتا وہ پورے مرشدوں کی دعا آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی، تو آپ کی دعا رد ہونے کا سوال نہیں ہوتا۔ یہ بے شمار فائدے میں مختصر میں آپ کو گنا دوں۔ اس کے بعد عذاب میں سرکار کے کیا ہے؟ عذاب ہو، یہ کیا ہے؟ عجب ہو گئے غوث پاک مسجد میں نماز پڑھتے اعلان کرے، صبح کی نماز میں پیچھے پڑھے، یہ کب کی شروع میں بیان کی بات دینا صاحب دیتا ہے کیا ہو؟ یہ سوال ذرا صحیح کرو بابا کرنے والے۔ خبر میں اس کا مجھے جو سمجھ میں آیا میں بول رہا ہوں، خبر کے اندر عذاب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں ہمارے مرشد آتی کیا؟ یہ باتیں دیکھو یاد رکھو، عوام کے اندر بولنے کی نہیں رہتی، لیکن میں پھر بھی دلیل کے ساتھ بیان دیتا ہوں ایسی، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آنے کی۔ اشارہ ہے تو عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ خبر کے اندر کبھی یاد رکھو حضور آ گئے تو عذاب ہوتا، پہلی چیز۔ اور ایک مخصوص روایت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اسی شکل میں تشریف لائیں گے جس شکل کو آپ پہچانتے ہوں گے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، کیونکہ بعض چیزیں دلائل تو بے شمار ہے، دلیلہ ہے بولے سو ہر ایک بات بھی بیانہ میں بولنے کی، بعض چیزیں آپ کو اہل خانقاہوں میں، اہل سلسلہ میں بولنے کے ہیں، عوام میں بولنے کے بات آتے ہیں، عوام میں بولے تو تھوڑے باتیں وہاں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو قبر کے اندر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی تو سرکار کو دیکھ کر
جو انسان پہچان لیتا کہ یہ میرے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ قبر میں عذاب سے بری ہو جاتا، اسے عذاب ہوتا اس میں قبر میں۔ اب اس میں آ کر غوث پاک علیہ رحمہ کا ایک واقعہ بتائیں، انشاءاللہ ہوا تو آگے آتا ہو۔ بعد نماز جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیچھے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ جنتی ہے سبوت کی، تو اس میں غریب نماز کا بھی واقعہ ہے، تو انشاءاللہ آگے کے بیانہ میں آتا ہو، انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور راہ ہدایت پر چلنے کی، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مدینے کے آقا مدینے کے سرور درودات پہ ہے سلامات پہ ہو مدینے کے آقا مدینے کے سرور درودات پہ ہو سلامات عرب کے مکینوں کو انسان بنائے سبق آدمیت کا ان کو سکھائے عرب کے مکینوں کو انسان بنائے سبق آدمیت کا ان کو سکھائے دنیا دل سے پانی قسمت جگا کے درودات پہ ہو سلامات پہ ہو مدینے کے آقا مدینے کے سرور درودات پہ ہو سلامات پہ ہو یہ ظالم ہے دنیا جفاکار سب ہے نہیں کوئی آقا جہاں میں ہمارے یہ ظالم ہے دنیا جفاکار سب ہے نہیں کوئی آقا جہاں میں ہمارے چھپا لیجیے اپنی کملی میں آقا چھپا لیجیے اپنی